السلام علیکم، میں سے نقوی عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے، بھوت ہوتے ہیں نہیں ہوتے، گھوسٹ، جن، چڑیل، پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں، تو بہت سے لوگ تو ان کو مانتے ہیں کہ بالکل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ بالکل نہیں مانتے، بالکل نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ میں ہوتے ہیں کہ بھائی مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے وغیرہ وغیرہ۔ مختلف قسم کے جو مذہب ہیں ان میں ان کا وجود جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں بتایا جاتا ہے کہ ہوتے ہیں۔ بہرحال آج جو میں کہانی آپ کو سنانے والا ہوں یہ میں نے پڑھی ہے دیوان سنگھ مفتون صاحب کی کتاب میں ناقابل فراموش میں۔ ان کا ایک واقعہ جو ان کے ساتھ ذاتی طور پہ پیش آیا، اور دیوان صاحب بڑے ریلائبل لوگوں میں سے ہیں، اور یہ ان کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، اور یہی واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے یہ سب پیش کر رہا ہوں، اور کچھ اپنی زبان میں ہی پیش کروں گا۔ ویسے تو اس میں جو پروناؤن ہوگا وہ دیوان سنگھ صاحب خود یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ دیکھا یا میں نے تو، لیکن میں اپنے حساب سے اگر مجھے لگا کوئی چیز مشکل ہے یا الفاظ مشکل ہیں یا کچھ اور چیز ایسی ہے جو مجھے لگا کہ مجھے اپنے کمنٹس کرنے، میں کروں گا، بالکل کروں گا اس کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ دیوان صاحب کے اوپر مقدمے تو ہوتے رہتے تھے، تو ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے وہ ایک جیل میں، دہلی کے جیل میں بند ہو گئے تھے، تو وہاں پہ ہی یہ واقعہ ان کے سامنے پیش آیا، اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا، تو یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دہلی کے ایک جیل میں تھا، اور وہاں پہ جو گودام تھا، اس کے جو انچارج تھے ان کا نام تھا سردار جاگیر سنگھ، اور وہ صاحب جو تھے وہ وہاں پہ اسٹور کیپر تھے، جو انچارج تھے پولیس والے۔ تو میں وقت کاٹنے کے لیے، ان سے باتیں کرنے کے لیے دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سردار جاگیر سنگھ کے پاس بیٹھ جاتا تھا، ان سے ذرا گپے شپے ہوتی تھیں۔ تو ایک روز جیل کا ایک ملازم جو ریلوے اسٹیشن پر سامان لے کر جانے کا اور لانے کا کام کرتا تھا، اور وہ بیل گاڑی، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پرانی بات ہو گئی، سن 1940 کی کی، تو بیل گاڑی وہ چلاتا تھا۔ تو وہاں پہ وہ گزرا، جب وہاں پہ آیا تو جاگیر سنگھ صاحب نے اس کا تعارف، اس کا جو انٹروڈکشن ہے مجھ سے کروایا، اور کہا کہ یہ شخص بھوتوں کے علم سے واقف ہے، یعنی یہ گھوسٹ کے متعلق جو بھی علم کہہ لو، نالج جو کچھ بھی ہوتی ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس سے یہ واقف ہے، یہ جانتا ہے۔ اور رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک قبرستانوں میں، مرگھٹوں میں اور جنگلوں میں، مرگھٹ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہندوؤں کو جو ہے وہ مردوں کو جلایا جاتا ہے، ان میں ہوتا ہے، قبرستانوں میں ہوتا ہے، جنگلوں میں پھرتا ہے، ویران جگہوں پہ یہ پھرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے پاس کچھ علم ہے یا جو کچھ بھی اس کے کنٹرول میں جو گوشت وغیرہ ہیں وہ ہیں، اور یہ جو چیز چاہے بھوتوں کے ذریعے سے منگوا سکتا ہے۔ سردار جاگیر سنگھ کا یہ بیان سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور یہ لگا کہ بڑا مجھے شوق پیدا ہوا، بڑا ایک انتھوزیزم پیدا ہوا کہ میں اس معاملے میں جو ہے مزید تحقیق کروں کہ آخر یہ کہانی کیا ہے، سچ ہے، سچ نہیں ہے۔ تو میں نے اس شخص سے بات کی، اور اس سے مخاطب ہوا، اور اس سے میں نے بہت سے سوال کیے بھوتوں کے متعلق۔ میں پوچھتا رہا، میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اتنا کچھ جانتے ہو بھوتوں کے متعلق جو تم جواب بھی دے رہے ہو، تو پھر کوئی اگر ثبوت دو تو میں بڑا تمہارا شکر گزار ہوں گا، اور بڑی تمہاری مہربانی ہوگی، مجھے بتاؤ کہ یہ کوئی ثبوت دو مجھے۔ تو کیونکہ مجھے تو بڑا شوق ہے اس بات کا کہ میں بھوتوں کے متعلق جو ہے، بھوتوں کے یا ان کے جو بھی سپر نیچرل ہے اس کے متعلق معلومات میں معلوم کروں۔ تو میری اس درخواست کو اس نے بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی ہمبل طریقے سے اس نے ٹال ٹول دیا، اس نے کہا کہ چھوڑیں ان باتوں کو، اور اس نے منع کر دیا بلکہ۔
مگر میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور اسے کہا کہ نہیں کچھ تو دکھاؤ مجھے. تو سردار جاگیر سنگھ کو بھی بلکہ میں نے اشارہ کیا کہ ذرا کہیں میری سفارش کر دیں کہ بھئی کچھ دکھا دیں ان کو کہ تو سردار جاگیر سنگھ نے بھی اس کو کہا کہ کچھ کرو. تو میرے بار بار زور دینے پر یہ آدمی یہ شخص جو ہے تیار ہو گیا. گرمی کا زمانہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا اور اس کے جسم پر اس آدمی کے جسم پر صرف اس نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا اور ایک اس نے پاجامہ پہنا ہوا تھا. تو اس نے ایک چادر طلب کی. چادر لے کر آئیے شیٹ کوئی بھی جو گودام سے ہی مل گئی اس کو دے دی گئی اور وہ چادر کو لپیٹ کر بیٹھ گیا. گرمی کا موسم تھا اور چادر لپیٹ کے وہ بیٹھ گیا اور اس کے جو بھی منتر تھے یا جو کچھ بھی اس کا عمل تھا منہ سے کچھ پڑتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا یعنی اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. یعنی اس کے وہ جو تھے بھوت وغیرہ تھا یا تھے وہ اس کے پاس حاضر ہو گئے اور اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو. تو میں نے جواب دیا کہ گرم اور تازہ مٹھائی منگواؤ. جیل کے اندر مٹھائی لانے کا سوال ہی کیا تھا. اول تو تازی مٹھائی تو آپ کو بازار سے بھی لے کر آنی پڑتی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. جیل میں لے کر آنا اور ویسے بھی قانونی طور پہ یہ مٹھائی کا لے کر آنا یا اس کا بنانا یا اس کا رکھنا جو ہے وہ لیگلی اس کی اجازت اس وقت تو کم از کم بالکل نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ مٹھائی منگواؤ. چند منٹ کے بعد ہی کچھ اس نے انتظار کیا 5-7 منٹ اور اس کے بعد اس نے چادر اٹھائی تو پتوں کا ایک بڑا دونا کہلاتا تھا. یعنی پتوں کا ایک برتن جیسا ہوتا ہے جس میں سبزی یا کھانا جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کی تازہ اور گرم مٹھائی موجود تھی اور اس نے کہا کہ کھائیے تازی مٹھائی اور عمدہ مٹھائی. تو میں نے تو یہ مٹھائی نہیں کھائی کیونکہ یہ آدمی راتوں کو قبرستانوں میں پھرتا تھا, مرگھٹوں میں پھرتا تھا, جنگلوں میں پھرتا تھا. تو معاف کیجیے گا میرا فلو چل رہا ہے خوب. تو مرگھٹوں میں راتوں کو پھرتا تھا اور بھوتوں کے ذریعے سے مٹھائی لائے جانے کے باعث میرے دل میں ایک عجیب سی اس سے نفرت سی اور عجیب سے میں بیزار سا ہو گیا تو اس آدمی سے. تو لیکن وہاں جو بیٹھے ہوئے اور قیدی تھے وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ مٹھائی لے لی اور مٹھائی کھائی بھی, ہمارے سامنے کھائی اور یہ واقعہ ہوا. تو یہ واقعہ تو ہو گیا میرے سامنے. پھر میں نے اس سے مختلف سوال اس شخص سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیسا, اور جو بھی سوال تھے میں نے اس سے بہت سے سوال کیے. پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ 25-30 روپے ماہوار کے ملازم ہو, بھوتوں کے ذریعے سے تمہارے لیے کیا مشکل بات ہے یہ کہیں سے کسی بھی تجوری میں سے, بنیوں کے پیسے میں سے, کہیں اور سے جو ہے وہ اپنے لیے پیسہ منگاؤ, عیش کرو, مزے کرو, آرام کرو. تو اس نے یہ جواب دیا کہ وہ اگر چاہے تو روپیہ وہ جہاں سے چاہے منگوا سکتا ہے, جہاں سے چاہے پیسہ منگوا سکتا ہے, یہ عمل ہے, مگر لازمی طور پہ وہ روپیہ جو ہے اپنی جگہ پہ واپس رکھنا ہوگا. اگر آپ نے وہ پیسہ واپس نہیں رکھا اپنی جگہ پہ, اگر اس میں خیانت کی اس امانت میں, تو پھر یہ بھوت جو ہیں یہ بے قابو ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ میں واپس کیوں کروں گا, اور نہ میرے پاس اتنا وہ ہے کہ میں اس کو واپس کر سکوں. تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ منگوا سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا نقصان کی چیز نہیں ہے. تو یہ کہانی تھی. میں تو بھوتوں کا یا جنات کا نہ پہلے کبھی قائل تھا نہ اب ہوں, مگر یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ تو میرا آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے اور اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. یعنی یہ دیوان صاحب کے الفاظ ہیں. میں اپنی رائے کو بالکل ریزرو رکھتا ہوں. آپ اپنے طور پہ جو
مناسب سمجھتے ہیں. آپ اس کو سچ مانیں, سچ نہ مانیں, یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کریں, یہ آپ کی اپنی مرضی پر ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت ٹائم دیا اور یہ کہانی سنی آپ نے. اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا, بتائیے گا, سجیسٹ کیجیے کہ اس چینل کو امپروو مزید کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو, آپ کی بہت عنایت مہربانی ہوگی. اور اپنا کوئی اور واقعہ ہو تو ہمیں بتائیے, شیئر کر لیں, اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ یہ کہانیاں سن لیا کریں. اور اس کے علاوہ کوئی نئی کہانیاں جو ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کر لیں. کوشش کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد آ سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بہت آپ نے جو ٹائم دیا اس کو بہت عنایت, بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.